اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی، علی التحمی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ کمالیہ شہر پڑھنے کا مزہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہلے مصرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کا معیار کیا ہے، ذاکر کو محنت قدر کم کرنا پڑتی ہے۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھی اردو سننے والے بیٹھے۔ مصرع دوسرا مشکل ہے، لیکن مجھے اس چیز کا بڑا اطمینان اور اعتماد ہے کہ میں باخدا خوشامد نہیں کر رہا، مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ ہے، مجھے بڑا اعتماد ہے، میں بڑا اعتماد اپنا یقین بحال رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں کمالیہ میں کھڑا ہوں۔ مجھے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، میں دوسرا مصرع پھر بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ رکھا قافیہ ہے، سمیٹ کے ردیف ہے، آپ رکھا سے ملتا جلتا لفظ دیکھیے، آپ کو ٹھنڈک ملے گی دل میں، ایسا قافیہ ہے۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا، ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ میرے بھائی تھک کے نہیں بیٹھنا، مجھے 12 15 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ آپ کے لینے ہیں، اور 20 منٹ ایسے سن لو کہ باخدا جاتے تک نہ میں اپنے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد کروں۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں۔ کوئی ذاکری منوانے والی بات نہیں، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کا ممبر کسی قسم کی ٹارگٹ والی جگہ ہے۔ جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے وہ میرے سے زیادہ پرائیورٹی رکھتے ہیں۔ میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی۔ ایک شخص اٹھ کے کہتے ہیں علی عباس عسکری کمالیے کے لہجے میں بات تھی، مجھے بات کا مزہ نہیں آیا، میں یہی ممبر بڑے بھائی کو دے دوں گا، ورنہ تمہارا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، ونڈ کرو تے آگے چلیے۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، وہ آخری سبق رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ۔ کو ذرا بند کیجئے گا اور ذرا مزاج پہ بڑھائیے۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ آپ کو ڈانٹنے آتی ہے؟ چلیں تھوڑی سی مہربانی کریں پھر۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ، دنیا کے منہ پہ مار دیا۔ وہ پیچھے والے میرے بھائیو، دنیا کے منہ پہ مار دیا۔ طارق شاہ جی، عوام کی سائیکی بن چکی ہے، شعر پورا ہونے پر مجمع بول پڑتا ہے۔ میں مصرع اولا پہ رک رہا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ پہلے مصرع پہ اللہ کرے کمالیہ میرا اعتماد بحال رہنے دے، پہلے مصرع پہ رک رہا ہوں۔ لہجہ پسند آئے تو بتانا، ورنہ شعر سکپ کر کے کچھ اور پڑھیں گے۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ، یہ جتنے موبائل والے ہو ہاتھ بھی اٹھاؤ میرے بھائیو، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین۔ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو میرے بھائیو، تیرا کرم نماز پہ ہے
کوئی کمالیہ سے اٹھ کر اس ورنہ کی گنجائش بتائے کہ کتنی بڑی بات آ رہی ہے۔ اللہ میرے بھائی شعر سننے سمجھنے کے ہمیں پڑھنے والے ہیں، مصرع اللہ کرے سمجھا سکوں۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو در میرے مولا۔ اہل سنت برادران اس وقت میں بھی نہیں جانتا کتنے مجلس میں بیٹھے ہیں جو آپ کے مہمان ہیں، مجھے جتنے ملے ہیں میں ان کی گنتی بھی نہیں کر سکا گاڑی سے لے کر ممبر تک، لیکن میرے مولا میں مانگ رہا ہوں کم از کم جو شیعہ کہلواتا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو جائے۔ باقیوں پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مصر 1400 سال کی بھی تاریخ پہ حکمرانی کر رہا ہے، جو آ گیا میرے مولا کا مہمان ہے، مجھے ہاتھ شیعہ کا بلند چاہیے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، تو روٹتا ہے کوئی تو روٹے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ۔ ایسا ہے کوئی مشکل بات ہے؟ وہ پیچھے بیٹھا ملنے والا حیدر حیدر بسم اللہ۔ کمالی والے ہوئے میری گل سنو، میں بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور آپ یقین جانیں میں جہاں پر مجھے کوئی علی کرتا ہوا بچہ نظر آ جائے میں اسے موٹیویشن دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اب سے میرے گلے بھی پڑ جاتی ہے، لیکن میں بچوں کے حوصلے، یہ شہزادے ذرا کھڑے ہونا ایک لمحے کے لیے، یہ دوبارہ ایک اور چیز وائرل ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ شکر ادا کیا کریں وہ والدین جن کے بچے اجتماعوں میں کھڑے ہو کے علی کرتے ہیں۔ فاروق شاہ جی شہزادے نے ربائی پڑھی ہے، میں 4 مصرے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور پہلے بتا چکا ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی میرے گلے پڑ جاتی ہے، لیکن میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ سرحد پار کے شاعر ہیں بیتاب ہلوری، کل رات کو ان کے 4 مصرے سنے، خدا کی قسم ابھی تک مزہ لے رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے بھی پھر مصرا شیئر کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ لوگ بھی سر دھن سکیں۔ پہلے کہا ہے وہ والدین شکر ادا کریں جن کی اولادیں علی کرتی ہیں، ورنہ بیتاب ہلوری تو فرما گئے تھے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اپنا ہے ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ دنیا میں روز آنکھیں لگائی تھی تہمتیں، دنیا میں روز آنکھیں لگائی تھی تہمتیں، ہم بھی علی کی سوالی نہ دے سکے، ہم نے علی کو مانا ہے، اس واسطے چلا کوئی ہماری ماں کا بھائی۔ اور جب بعد میں آئے ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھے، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدا کی قسم یہ لہجے ایسے ہی چلتے رہے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے،
رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا، تیرا کرم میں نہ کوئی دنیا دے ترے زمین دے ترے کونیاں تے امام حسین دا ذکر کر بیٹھا، پہلا شہر کمالیہ میں جتھے بندہ مجلس بھی سنتا پیا تے ببل بھی کھاندا پیا، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین، امت نے رکھ دیا تھا، ذرا ان سے بولیے یار گھبراتے کیوں ہیں، امت نے رکھ دیا تھا، یہ ساری لائن پوری چپ ہے، خدا کی قسم اتنی گرمی میں جو بندہ آ بھی گیا وہ رونق کے محفل میں اضافہ کیوں نہیں کر رہا یار، امت نے رکھ دیا تھا مصلی، بلکہ یہ جو پوری رو ہے نا یہ آخر تک، اب میں بات ہی اس مجمع سے کرتا ہوں جو ان دونوں پلرز کے درمیان میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھے، میں مصرع کر یہاں سے بھی بے مثال خیرات ہے، یہاں سے بھی بے مثال خیرات ہے، میں شہزادہ قاسم کے حوالے سے 2 مصرے پڑھ لوں اور کر ہی اس محلے کے حوالے رہوں، فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ، پر بھائی مصرع سنیے گا، ورنہ ہے حسین، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں عباس، ارے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے، یہ بات ہے میرے مولا نے حسن میں سلام عباس عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، لاکھوں کو لے، ایسے اگلے بہت ہیں، اچھا لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا، چلیں پھر یہی سنیں، اب آپ نے جو اتنے دل سے کہا ہے، خدا کی قسم میں پورے مجمع میں نگاہ دوڑاتا ہوں، اتنے چہروں میں ایک چہرہ ایسا ملے جو ہمیں خرید لے، اور یہ فقط 1.5 سیکنڈ میں خرید لیا آپ نے، سنیے، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 10 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی، اگر آپ لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو 2 سے 4 منٹ شہزادہ قاسم کی جنگ سناؤں، جنگ ایسی چیز ہے جو گھبرائے ہوئے بندے سے نہیں سنی جاتی، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے ہاشمی جوانوں کی جنگ سننے کے لیے، اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اس جنگ کو سن کے برداشت کرنے کے، پنجاب ہے، پھر اوپر سے کمالیہ ہے، پتہ نہیں شہید محسن نقوی سرکار نے کتنا وقت اس شہر کو دیا ہے، میں ان سے سنتا رہتا ہوں آ کر، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم اب آپ نے کہا ہے کوئی ڈائری نہیں کھلی، مڑ گیا ہوں تو پھر مڑ گیا ہوں، 13 سال کا شیر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون، کچھ بھی مشکل نہیں تھی، مولا کی قسم کچھ مشکل نہیں تھا اس میں، با خدا کچھ مشکل نہیں تھا، پورا شہر میرے سامنے بیٹھا، صرف میں زور نہیں لایا یا ہاتھ نہیں مارے تو تسی چپ کر گئے ہو، گل با خدا بڑی بڑی آئی، تسی اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو، لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کون، میرا دادا وہ ہے جس نے وقت کو اوقات عطا کیے، میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشا، میرا دادا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت ہو، میرا
میرا دادا وہ ہے جس نے کوثر نہیں پیا، اس نے جو پیا وہ کوثر بنتا چلا گیا۔ ممکن ہے میں فضائل پہ ممبر چھوڑ کر ممبر اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر دوں، مجھے تنہا نہ کیجئے گا، میں آپ کی حوصلہ افزائی پہ جناب قاسم کی جنگ شروع کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں کلگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، نہیں تھکا خدا کی قسم یہ بات سچ کری، فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں، ارے تلوار بھی میرے قبضے میں، قلم بھی میرے قبضے میں۔ خدا کی قسم لشکر شام کی اور سے ایک ملعون آگے بڑھا اور بدبخت آگے بڑھ کے کہتا ہے قاسم 13 سال ظاہری سن ہے اور کہہ کیا رہا ہے، تلوار بھی تیرے پاس ہے قلم بھی تیرے پاس ہے، کوئی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں قلم ہے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے اور دونوں چیزیں میرے قبضے میں ہیں، اس چیز کی دلیل سنو، تلوار کا دھنی ہوں، اللہ کرے یار ہر ہاتھ اٹھ جائے، قلم کا امیر ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں سن، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین۔ بیٹھا ہے کوئی شہزادہ قاسم کی جنگ سننے والا، بیٹا حسن ممبر چھوڑو خدا کی قسم، فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر، اب یہیں سے اوپر جانا نیچے نہ آئیے گا، میں فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ فرماتے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر بغا کی شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، بابا حسن کی صلح کے مارے مدد کرے بابا حسن کی صلح کے مارے، اور تم وہ ہو جنہیں میرے باپ نے صلح کر کے مار، میرا بھائی فون چھٹ دے مصرع سن، اور میرے بابا نے صلح کر کے مار دیا۔ اب جہاں مار دیا کا لفظ آ گیا پیچھے گل مک گئی نا، تو مر گئے تسی، لیکن اولاد علی یہاں سے آگے بات شروع کر دی ہے، مجھے وہ ہاتھ بلند چاہیے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، ارے موسیٰ ہے، او موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ ارے موسیٰ ہے 5 منٹ بقایا، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، مالک حیات، اٹھو ہم مالک حیات ہیں، کد کیڑی چ سر مارا تا وچوں میری مرضی دی داد آوے، ہم مالک حیات ہیں۔ ارے شامیوں ہم سے نہ لڑنا اور یہ بات یاد رکھنا، ارے او کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ جنگل میں لڑنے آئے ہو، آخری 3 منٹ، جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی ایک لفظ ہے غزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو، فرماتے ہیں آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو، آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو۔ میرے فرنٹ والا پورا مجمع نا میں نے انج وے دپے وے جی میں انہاں دے سامنے ٹی وی لگے ہوں گے، میں ادا حوصلے نال ایک باری سنو، میں آدھا کہ پیا وات مرضی کرے آئے، پہلے سمجھو میں کیا آدھا پیا، آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو، بندے کو داد نہ دینا آتی ہو تو جگہ چینج کر لینی چاہیے، آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو رکو رکو، بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، ایک بے حیا کی گود کے پالو، ارے ایک بے حیا کی گود کے، اور ایک بے حیا کی گود، کمالیا اللہ کرے تجھے مصرع سمجھ آ جائے اور انتہا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ایک بے حیا کی گود میں پالو رکو رکو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل رات امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا تھا عباس کی جان بخشتے ہیں، اکبر کی جان بخشتے ہیں، قاسم کی جان نہیں لے گا، اور قاسم کی جان بخشتے ہیں، حسین ہمارے حوالے کرو۔ ہمیں کہتے تھے حسین کو چھوڑے، یہ آفر دے دیں
ہوئے تمہیں شرم، پھر یہ کیمرہ بندہ دکھائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہم سے کہتے ہو حسین کو چھوڑیں، ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ، آیت سے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، آیت سے کہہ رہے ہو۔ اگلا رجز ختم تلوار شروع، آخری 2 منٹ میں شہزادے کی جنگ پڑنی ہے، آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن باخدا دل بڑا ہو گیا، سفید ریش ہو کر جیسے آپ نے اٹھ کے داد دی ہے، دل اتنا ہو گیا سوا سیر کا ہو گیا، آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں۔ شہزادے نے لڑنا شروع کیا، عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں عباس نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا، ہیبت سے کو حساروں نے سر کو جھکا لیا، رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا، رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، رستم نے اپنے منہ، فاروق شاہ جی جتنا کہوں اتنا بڑا مصرع ہے، جتنا کہوں اس سے بھی بڑا ہے، حد سے بڑا شعر ہے۔ رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، رستم نے اپنے منہ، یار مصرع سمجھ، قاسم تلوار چلا رہے ہیں، اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا، پھر قاسم نے جنگ ایسے لڑی، مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد، آخری 6 مصرے، میدان میں کافروں کو خدا، ارزق ملعون جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، آخری 6 مصرے یا علی مدد۔ اب ارزق آ رہا ہے جناب قاسم سے لڑنے کے لیے، نہیں پڑھنا وہ آیا کیسے، نہیں پڑھنا اس کے بیٹے کیسے قتل ہوئے، وہ کیسے قتل ہوا، میں بس اس کا آنا پڑھ لوں اور آپ میرا جانا دیکھیے۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست۔ شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں آخری 2 لائنیں یا علی مدد، فرماتے ہیں دادا جان میں نے کیسے کیسے دستے جہنم بھیجے ہیں، آپ نے مجھے کسی کے لیے حکم نہیں کیا، ارزق ملعون کو مارنے کے لیے خاص طور پہ کیوں کہا ہے؟ دادا میں تعمیل کرتا ہوں لیکن کوئی خاص بات ہے؟ بزرگوں فرماتے ہیں کوئی خاص بات ہے جو آپ نے مجھے ارزق کو مارنے کے لیے کہا ہے؟ والی نجف فرماتے ہیں قاسم اسے نہیں چھوڑنا، قاسم اسے مارنا ہے۔ مولا علی کا جواب سنو، یا علی مدد، قاسم میں علی حکم دے رہا ہوں اسے ہر حال میں مارنا، اس کی وجہ یہ ہے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ دشمن قدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ میرے مولا آپ لوگ بھی توفیق عطا کریں۔